ولعنة الله على جميع أعداء الدين خصوصا على القاديانيين الذين أنكروا خاتم النبيين والرافضين الكافرين المرتدين الذين حرفوا في القرآن المجيد إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات مؤمنین کرام، مجاہدین اسلام، محافظین ختم نبوت، آپ حضرات بڑی محبت سے، لگن سے، ذوق و شوق سے جمعۃ المبارک کے خطاب میں تشریف لائے ہیں. اللہ رب العالمین زمین و آسمان پر دنیا آخرت میں آپ کو سرخروئی سے نوازے، کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. اللہ رب العالمین نے جس طرح دنیا کے اندر آپ کو عظیم مبارک اعلیٰ جگہ پر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ہمیں موت کے وقت بھی اعلیٰ اور مبارک موت اور مقام عطا فرمائے. مرنے کے بعد بھی اپنی پسندیدہ جگہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علوم الہیہ کو سمجھنے کی، جاننے کی، پہچاننے کی، پرکھنے کی جو صلاحیت، استعداد، لیاقت، فہم، بصیرت اللہ نے اس مخلوق میں رکھی ہے، وہ کسی اور مخلوق میں نہیں. انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علوم الہیہ کو، قرآن مجید کو سمجھنے کی، جاننے کی، پہچاننے کی جو صلاحیت، استعداد، لیاقت اس مخلوق کے اندر اللہ نے رکھی ہے، وہ کسی اور مخلوق کے اندر نہیں رکھی. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے
حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا سوہنا سنہری نورانی سلسلہ انسانوں کے اندر رکھا، انسانوں کے اندر چلایا، کسی اور مخلوق کے اندر نہیں چلایا۔ قرآن مجید دنیا آخرت کے لحاظ سے نظام سمجھاتا ہے کہ دنیا کا نظام کیا ہے اور آخرت کا نظام کیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ وہ اللہ رب ذوالجلال کی توحید کے بارے میں بات کھول کھول کر کرتا ہے، اور توحید کے ساتھ ساتھ شرک کو بھی کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ایک پہلو بیان نہیں کرتا، دونوں پہلو بیان کرتا ہے، دونوں بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کھول کھول کر کرتا ہے، اسی طرح فرعون کا نام لے لے کر اس کا تذکرہ بھی کھول کھول کر کرتا ہے۔ قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کھول کھول کر کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے کہ انسان یقین کر لیتا ہے کہ میں اس واقعے کو سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب آپ پڑھیں گے، سنیں گے، اسی وقت آپ کے اوپر اثرات طاری ہو جائیں گے۔ اسی وقت آپ کی ایمانی اقدار، ایمانی حوصلے، ایمانی جذبات، ایمانی تقویت بڑھتی جائے گی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ کا ضمیر آپ کے بارے میں گواہی دے گا کہ آپ کیا ہیں۔ قرآن مجید اسی طرح نمرود کے بارے میں بھی کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ اس کا کفر کیا تھا، اس کا کفر کیا تھا۔ آج ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے ختم نبوت کو بیان کرو، منکرین ختم نبوت کو کچھ نہ کہو۔ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے جی عظمت صحابہ بیان کرو، حقانیت صحابہ بیان کرو، رفعت صحابہ بیان کرو، خدمات صحابہ بیان کرو، لیکن ان کے دشمنوں کو کچھ نہ کہو، حالات خراب ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ انداز نہیں۔ جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ اسلام بیان کرو، اسلام کے دشمنوں کو کچھ نہ کہو، یہ وہ طبقہ ہے جو اسلام دشمن طبقے کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو اسلام دشمن طبقے کا کسی
نہ کسی لحاظ سے تحفظ کرتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید جس طرح حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم صاحب جود و کرم، ذرا مسکرا کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، جو تیرے ذکر پر مسکرا رہے ہیں، تیرے حبیب کے ذکر پر مسکرا رہے ہیں، جب موت آئے تو چہروں پر مسکراہٹی ہو۔ جب قیامت کے دن ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس وقت تیری توحید کا نور بھی چہروں پر چمک رہا ہو، تیرے نبیوں کی نبوت کا نور بھی چہرے پر چمک رہا ہو، صحابہ کرام کی عظمتوں کا نور بھی چہروں پر چمک رہا ہو، اولیاء اللہ کے ادب احترام کا نور بھی چہروں پر چمک رہا ہو۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید جس طرح حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتا ہے، حقانیت کو بیان کرتا ہے، آپ کی صداقت کو بیان کرتا ہے، آپ کے کمالات کو بیان کرتا ہے، آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کی خصوصیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اسی طرح آپ کی مخالفت کرنے والے یہودی تھے، آپ کی مخالفت کرنے والے نصرانی تھے، آپ کی مخالفت کرنے والے کافر تھے، آپ کی مخالفت کرنے والے مشرک تھے، آپ کی مخالفت کرنے والے منافق تھے، آپ کی مخالفت کرنے والے مرد تھے، آپ کی مخالفت کرنے والی عورتیں تھی۔ رب ذوالجلال کی قسم، قرآن ہر ایک کو بیان کرتا ہے۔ آپ کی زبان میں ترجمہ کر دوں جی؟ قرآن دشمنان توحید، دشمنان نبوت، دشمنان صحابہ، دشمنان دین کو ننگا کر کے چوکوں میں لٹکاتا ہے، ننگا کر کے لٹکاتا ہے۔ اور وہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، بڑے، جو یہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی شان بیان کرو، ابو بکر صدیق کے دشمن کو کچھ نہ کہو، کچھ نہ۔ یار یہ کیا ہوا؟ الحمدللہ آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ احادیث پر ایمان رکھتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ صحابہ کرام پر ایمان رکھتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ اہل بیت کرام پر ایمان رکھتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن مجید کا ایک ہی صفحہ ہے، ایک ہی ورقہ ہے، اس کے اوپر دونوں صورتیں موجود ہیں، اور اتفاق سے سورۃ الکافرون پہلے آتی ہے، سورہ اخلاص بعد میں آتی ہے۔ سورۃ الکافرون، ذرا بولیے سورۃ الکافرون۔ میری تقریر کوئی ڈھیلی ڈھالی نہیں ہوگی کہ اس تقریر سے دشمن کوئی پہلو نکال لے، نہیں، اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں صلاحیت دی ہے، ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولنا جانتے ہیں، ہم دشمن کے سامنے میدان لگا کے بولنا جانتے ہیں، ہم دشمن کے سامنے قرآن و سنت کے مضبوط تراج کا انبار لگانے کا گوہر
جانتے ہیں ہمیں الحمدللہ اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، مسجد کے منبر سے لے کر عدالت تک ہم دشمن کا سر دلائل کے سامنے جھکانا جانتے ہیں۔ دشمن سنے سمجھے اور جو بات تقریر سے وہ اٹھانا چاہے وہ اٹھائے، ہمارے دلائل مضبوط ہوں گے۔ ہمارے سنیے ذرا، ایک ہی صفحے کے اوپر سورۃ الکافرون ہے اور اسی صفحے کے اوپر سورۃ الاخلاص بھی ہے۔ سورۃ الاخلاص کے 20 نام ہیں، کتنے؟ سورۃ التوحید، سورۃ التفرید، سورۃ التجرید، سورۃ المانعہ، سورۃ الاحفاظ فوج کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ دونوں صورتوں کا آغاز قل سے ہو رہا ہے۔ کس سے؟ قل سے ہو رہا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ میرے حبیب اپنی زبان نبوت سے، اپنی زبان رسالت سے اعلان کر دو۔ کس ماحول میں، کس ماحول میں، کس معاشرے میں، جس ماحول میں، جس معاشرے میں جو مکہ کا مرکز بیت اللہ ہے، 360 بت لٹکائے ہوئے ہیں، گھر گھر کے اندر شرک ہے، گھر گھر کے اندر کفر ہے، گلیوں کے اندر کفر ہے، بازاروں کے اندر شرک ہے، خوشیوں کے اندر بھی کفر کا راج ہے، غمیوں کے اندر بھی کفر کا راج ہے۔ مرکز بیت اللہ کو بنایا ہوا ہے۔ میرے حبیب یہ آپ کو صادق بھی کہتے ہیں، آپ کو امین بھی کہتے ہیں۔ آپ کی صورت کی وجہ سے، آپ کی سیرت کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے یہ آپ کو صادق بھی کہتے ہیں، آپ کو امین بھی کہتے ہیں۔ تو ذرا اپنی زبان سے کہہ دو قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ میرے حبیب ایک طبقہ وہ ہے جو بات کرتا ہے ماحول دیکھو، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے معاشرہ دیکھو، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے برادری دیکھو، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے خاندان دیکھو، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے امیروں کو دیکھو، ہاں ہاں، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے حکومت کو دیکھو، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے حکومت کو دیکھو۔ نہیں 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 نہیں، میرے حبیب قل هو اللہ احد، سب سے نظر ہٹا کے ایک اللہ کو دیکھو۔ اس میں ماحول کیسا تھا جی؟ بولو، امیر نہیں تھے؟ بولو تو صحیح، امیر نہیں تھے، برادری نہیں تھی، خاندان نہیں تھا، حکومت نہیں تھی جی؟ توحید کے بیان ہونے پر مخالفت نہیں ہونی تھی جی؟ سب کچھ ہونا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال کا یہ قانون ہے کہ ایک طرف اسلام ہو، ایک طرف خاندان ہو، ایک طرف اسلام ہو، ایک طرف جاگیردار طبقہ ہو، ایک طرف اسلام ہو، ایک طرف حکومت ہو، ایک طرف اسلام ہو، ایک طرف ساری دنیا ہو جائے۔ اللہ کا قانون ہے۔ میرے حبیب، میرے نبیوں، ملک نہیں دیکھنا، خاندان نہیں دیکھنا، برادری نہیں دیکھنی، جاگیردار نہیں دیکھنے، رشتہ دار نہیں دیکھنے، دیکھنا ہے تو اپنے اللہ کو دیکھنا ہے۔
حضرت بلال حبشی نے کسی سردار کی کوئی بکری چرائی تھی، معاذ اللہ جی، تو کیوں ان کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا جی؟ آج تو پٹھے مانگتے ہیں نا، دشمنان اسلام سے دودھ مانگ لیتے ہیں، گھی مانگ لیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے بلال نے تو کبھی دشمنان اسلام سے مار کھاتے ہوئے پانی بھی نہیں مانگا۔ کیا جی؟ پانی بھی؟ میں نے بڑی کتابیں دیکھی، میں نے سیرت کی ایک کتاب دیکھی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، سیرت ابن اسحاق دیکھی، ابن ہشام دیکھی، سیرت بڑی بڑی کتابیں دیکھی، کئی کئی جلدوں میں دیکھی، کئی کئی کتاب الشفاء، اللہ اکبر، سیرت حلبیہ، کئی کتابیں دیکھی کہ یہ بات مل جائے کہ حضرت بلال حبشی کو جب آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا کبھی انہوں نے پانی مانگا ہو یا انہوں نے تقیہ کیا ہو کہ نہیں دل سے تو اللہ کو مانتا ہوں، زبان سے کہہ دیں کہ نہیں آج کے بعد اللہ کی توحید کا اعلان اظہار نہیں کروں گا، نہیں، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ حاضرین عزیز وقار، بات یہ کر رہا تھا کہ جس سفر کے اوپر قل هو اللہ احد ایت آ رہی ہے، میرے حبیب گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، خاندان کے اندر، بیت اللہ کے اندر اعلان کر دو، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، میرے حبیب اسی زبان سے گلیوں میں کہہ دو، اسی زبان سے بازار میں کہہ دو، اسی زبان سے برادری میں کہہ دو، اسی زبان سے جاگیرداروں کے سامنے کہہ دو، اسی زبان سے وڈیروں کے سامنے کہہ دو، اسی زبان سے پوری حکومت کو للکارتے ہوئے، پوری حکومت کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ کے کہہ دو، قل یا ایھا الکافرون۔ جو کہے گا نا جی اللہ کی توحید تو بیان کرو، اللہ کی، لیکن قل یا ایھا الکافرون چھوڑ دو، قل یا ایھا الکافرون، یہ ہے وہ طبقہ جو اسلام دشمن طبقے کو فائدہ دیتا ہے۔ یار ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو کافر کہنے کی؟ ہمیں، ہاں، پیغمبر کو ضرورت ہے، امتی کو ضرورت نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی؟ پیغمبر کو قل یا ایھا الکافرون کہنے کی بولو ضرورت ہے، امتی کو ضرورت نہیں ہے۔ رحمت للعالمین کو ضرورت ہے، گلی میں رہنے والا، بازار میں رہنے والا، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کلوا رہا ہے، فرما رہا ہے، میرے حبیب ضرورت تو بات کی بات ہے، جس طرح میری توحید کا اعلان فرض ہے، کافروں کو کافر کہنا بھی فرض ہے۔ بولو، جس طرح توحید فرض ہے، بولو، کافروں کو کافر کہنا بھی، قل یا ایھا او جی ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو کافر کہنے کی؟ اللہ نے تمہاری میری ضرورت نہیں دیکھنی، اللہ نے تو اسلام دیکھنا ہے۔ بولو ضرورت ہے کہ نہیں جی؟ میں ہیر رانجھا پڑھ رہا ہوں یا قرآن پڑھ رہا ہوں؟
قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ، جو ترتیب قل هو اللہ احد کی ہے وہی ترتیب قل یا ایھا الکافرون کی ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح عقائد اسلامیہ کو بیان کرنا فرض ہے، اسی طرح عقائد کفریہ کو بیان کرنا بھی فرض ہے۔ حاضرین عزیز وقار، یہ میرے ہاتھ کے اندر قرآن مجید آیت مبارکہ مجھے زبانی بھی یاد ہے الحمدللہ۔ میں آپ لوگوں کی تسلی تشفی کے لیے اور اتمام حجت کے لیے ایک معیاری تقریر کے لیے قرآن مجید ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کو دکھلا کر بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ ہے، جس کا دوسرا نام ہے سورۃ العذاب، تیسرا نام ہے سورۃ البراءۃ۔ اس کے اندر اللہ رب الجلال نے 8 ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے۔ کتنی چیزوں کا ذکر ہوا جی؟ بولیے ذرا قرآن کے لیے بولیے، کتنی جی؟ وہ 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اتنی محبت ہوتی ہے، ان کی محبت تعلق کے بغیر رہ سکتا ہی نہیں۔ اللہ رب الجلال نے 8 چیزوں کی محبت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ 8 چیزیں میں نے ہی آپ کو عطا کی ہیں، ان سے محبت کا حکم بھی دیا ہے، تعلیم بھی دی ہے، کرو، لیکن ان 8 چیزوں کی محبت میری محبت پر غالب نہ آئے۔ کس پر بولتے ہو ذرا؟ اور میرے رسول کی محبت پر بولو غالب، اور دین اسلام پر غالب نہ آئے۔ اللہ فرماتا ہے 8 چیزوں سے پیار کرو، لیکن ان 8 چیزوں کی محبت میری محبت میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ ان 8 چیزوں سے مجھ سے اور زیادہ پیار کرو، میرے رسول سے پیار کرو، میرے دین اسلام سے پیار کرو۔ اللہ رب الجلال نے پھر ایک بات فرمائی، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جو ان 8 چیزوں کی محبت اللہ سے بڑھ کر کرے گا، رسول پاک کی محبت سے بڑھ کر کرے گا، اسلام کی محبت سے بڑھ کر کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ تم نے راہ ہدایت چھوڑ دی ہے۔ راہ ہدایت اور موت کا انتظار کرو۔ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو میرا حشر کیا ہوگا؟ اور اللہ رب الجلال یہ بھی فرماتا ہے کہ بے امر ہی اگر ان 8 چیزوں کی محبت میری محبت پر غالب آتی ہے، میرے رسول کی محبت پر غالب آتی ہے، میرے اسلام کی محبت پر غالب آتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پھر کئی طریقوں سے میرے عذاب کا انتظار کر لو۔ کئی طریقوں سے، بیماریوں کے لحاظ سے، جائیداد کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے، قبیلے کے لحاظ سے، بچوں کے لحاظ سے، حکمرانوں کے لحاظ سے،
اللہ فرماتا ہے کئی لحاظ سے پھر میرے عذاب کا انتظار کرو۔ ذرا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اپنی انگلیوں کے اوپر گنتی کرو گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قل ان کان آباؤکم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے، میں کسی قادیانی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی دشمن صحابہ کی بات، دشمن اہل بیت کی بات، باپ کی بات کر رہا ہوں، اور جس سے فطرتاً پیار ہوتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے۔ تم فرماؤ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے ایک، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، بیٹے کے اندر بیٹیاں بھی شامل ہیں، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی بہنیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری گھر والی۔ کیسی چیزیں جی؟ پیار ہے کہ نہیں ان سے؟ قرآن مجید۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا کنبہ، قبیلہ، برادری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہاری کمائی کے مال۔ دیکھو قرآن کس طرح بولتا ہے، انسانی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے، انسانی جی، اور تمہاری کمائی کے مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، نقصان نہ ہو جائے، گھاٹا نہ پڑ جائے، خسارہ نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے پسند کے مکان، اور یہ ہیں 8 چیزیں۔ یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے، وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، کیا کہتے ہو نا، ہم زبان سے کافر کو کافر کس طرح کہیں، ہم زبان سے ان کی مخالفت کس طرح کریں۔ میرا رب کہتے ہیں زبان نہیں، اگر تو میرا وفادار بندہ ہے، اگر تو ایمان والا بندہ ہے، وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، تو نے میرے راستے میں لڑنا ہے، جس طرح میری محبت میں ابراہیم علیہ السلام لڑتے رہے، جس طرح میری محبت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑتے رہے، جس طرح میری محبت میں میرے نبی لڑتے رہے، جس طرح میری محبت میں بدر کا میدان آیا، جس طرح میری محبت میں احد کا میدان آیا، جس طرح میری محبت میں یمامہ کا میدان آیا، جس طرح میری محبت میں کربلا آیا۔ کیا؟ وجہاد، اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کی راہ میں لڑنے سے یہ چیزیں زیادہ پیاری ہوں، یہ چیزیں منافقت کرے، کیا کرے؟ منافقت کرے جی، تو راستہ دیکھو یہاں تک اللہ اپنا حکم لائے۔ کیا؟ یہاں سارے مفسرین نے لکھا ہے اللہ اپنا حکم لائے، کیا اس سے مراد ہے؟ اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب ہے۔ آگے فرمایا پھر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت کو اپنے دل میں اپنے رکھ لیا کہ نہیں جی؟ پہلے بھی ہے، تھوڑا سا اور بھی رکھ لیں، اور بھی رکھ لیں۔ آئیے، یہ میرے ہاتھ کے اندر قرآن مجید کی ایک سورۃ المجادلہ ہے، جس کی ہر آیت کے اندر اللہ کا نام آتے ہیں، جس کی اللہ کا نام آتا ہے۔ پارہ نمبر 28۔ بعض لوگ
بزرگان ملت اس کو اس وجہ سے بہت پڑھتے تھے کہ اس کی ہر آیت میں اللہ کے نام آتا ہے. اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال ایمان والوں کا مزاج بیان کر رہا ہے. ایمان والوں کا مزاج بیان کر رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے وفادار بندے کس طرح ہوتے ہیں. جی ضرورت ہو نا، ضرورت بولو، ضرورت ہو دشمن سے واسطہ پڑ جائے تو انسان اپنی رازداری بھی دکھاتا ہے. دشمن سے واسطہ پڑ جائے تو انسان اپنا غلبہ بھی لاتا ہے. دشمن سے واسطہ پڑ جائے تو وہ بتاتا ہے کہ میں اپنا بھائی لے کر آ رہا ہوں، میں اپنا دوست لے کر آ رہا ہوں، میں اپنا سنگی لے کے آ رہا ہوں، میں اپنا دوست بیلی یار سجن لے کر آ رہا ہوں. اللہ بتاتا ہے لوگوں میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گا، میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گا. ماحول کے اندر قادیانی بھی رہتے ہیں، ماحول کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں، ماحول کے اندر مسلمان بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، ماحول کے اندر یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ماحول کے اندر نصرانی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. اللہ رب ذوالجلال بتلا رہا ہے، میں تمہیں بتلاتا ہوں میرے سجن کیویں ہوندے نے، میرے سجن، میرے بیلی. جی ہاں میرے ہاتھ سے قرآن ہے، میرے ہاتھ سے. جی اندھیرے میں نہ رہنا، اندھیرے میں نہ رہنا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. آئیے جہاں بھی اللہ رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر. تم نہ پاؤ گے. کیا نہ پاؤ گے؟ وہ قرآن آگے بتاتا ہے کیا نہ پاؤ گے. تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی. دوستی کریں ان سے جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کریں. ولو کانوا آباہم اگرچہ انہوں نے پیو ہوئے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اگرچہ ان کا باپ ہو. صرف اسی پر بس نہیں، او ابناءہم یا بیٹے، او اخوانہم یا بھائی، او عشیرتہم یا کنبے والے ہوں. یا اللہ یہ تیری محبت میں باپ کو بھی چھوڑ دیں گے، یہ تیری محبت میں اولاد کو بھی چھوڑ دیں گے، تیری محبت میں بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیں گے، تیری محبت میں کنبہ قبیلہ بھی چھوڑ دیں گے. فرمایا ہاں 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 چھوڑ دیں گے. میرے نبیوں کو دیکھو. یا اللہ یہ تو بڑا مشکل ہے اپنے باپ کو چھوڑنا. یا اللہ یہ بڑا مشکل ہے اپنی اولاد کو چھوڑنا. یا اللہ یہ بڑا مشکل ہے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا. اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. ہاں ہاں چھوڑ دیں گے. اللہ فرماتا ہے میں نے تقدیر کے قلم سے ان کا ایمان لکھ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ
مضمون کو سمجھنے کے لیے کہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کافی ہے، وہ جو آپ نے بعض لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، قرآن مجید ان کو اس انداز میں بھی سمجھاتا ہے، اس انداز میں بھی سمجھاتا ہے۔ کسی آدمی کا مزاج نرم ہو تو قرآن اس طرح بھی گفتگو کرتا ہے، کسی کا مزاج درمیانہ ہو تو قرآن اس طرح بھی گفتگو کرتا ہے، کسی کا مزاج سخت ہو تو قرآن اس طرح بھی بات کرتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مذہب اپنی جگہ پر، دوستی اپنی جگہ پر، عقیدہ ختم نبوت اپنی جگہ پر، رشتہ داری اپنی جگہ پر۔ یہ بات کہنے والے تجھے رشتہ دار تو یاد ہے، صاحب ختم نبوت یاد نہیں ہے، تمہیں رشتہ دار یاد ہے، اللہ یاد نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر قرآن مجید ہے۔ اے قرآن تو گواہ ہو جا، اے رمضان تو گواہ ہو جا کہ میں نے اس طبقے کو کھول کے بات بتا دی ہے۔ قیامت والے دن یہ نہ کہنا ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ نہ وہ ادھر چلے گا اپنا چھٹے پارے میں، ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ جو لوگ کہتے ہیں جی دوستی اپنی جگہ پر ہے، مذہب، ذرا سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اگر وہ ایمان پر پسند کریں۔ اتنی بات ہی کافی تھی۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ وہی کیا مطلب ہے اس کا؟ وہی ظالم ہے۔ تین مطلب ہے اس کا۔ ایک تو اس نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کیا۔ دوسرا اسلام کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تیسرا اپنے ملک و ملت کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ حاضرین عزیز بکار، اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بڑا بیمار ہو، صحت کو فائدہ پہنچانے والی چیز کو بھی استعمال کرے اور صحت کو نقصان پہنچانے والی چیز کو بھی استعمال کرے۔ جی اچھا، کوئی ایسا ڈاکٹر حکیم ہے جو کہ جناب 10 سال میں پڑھتا رہا ہوں، مجھے صحت کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کا علم ہے، نقصان پہنچانے والی چیزوں کا علم ایسا ہے۔ یہ حکیم کے لیے ضروری ہے کہ صحت کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کا بھی علم ہو اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کا علم، دونوں علم ضروری ہے نا۔ مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایمان کی فصل کو آباد کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں اور ایمان کی فصل کو اجاڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں، ایمان کی فصل کو فائدہ دینے والی کیا چیزیں ہیں، ایمان کو کیڑا لگانے والے کون کون سی چیزیں ہیں، دونوں چیزوں کا علم ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے دونوں چیزوں کا علم، اس لیے کہ اسلام پر چلنا ضروری ہے، کفر سے بچنا ضروری ہے۔ بولیے کفر سے۔ اچھا، ایک آدمی 80 سال دیسی گھی استعمال کرے، کتنی مرتبہ؟ دودھ پیے، طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرے، 80 سال کی عمر میں وہ کچلا کھا لے، وہ کچلا کھا لے
تو بچ جائے گا نا؟ جی بولو، مر جائے گا کہ نہیں؟ ہاں جی۔ اگر اسی طرح ایک آدمی ساری زندگی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے اور وہ کہہ دے قادیانی تو بڑے اچھے ہیں، قادیانی تو بڑے اچھے ہیں، یہ الفاظ کہنے والے نے اپنے رب سے بھی غداری کی ہے، یہ الفاظ کہنے والے نے نبی پاک سے بھی غداری کی ہے، یہ الفاظ کہنے والے نے اسلام کے مقابلے میں دشمن کا سینہ ٹھنڈا کیا ہے، یہ الفاظ کہنے والے نے گنبد خضرا کی دیواروں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ہلا کے رکھ دیا ہے۔ حاضرین ذی وقار، حضرت جلال الدین رومی نے ایک مثال دی ہے، وہ فرماتے ہیں مچھلی اور پانی کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، بولو بڑا تعلق ہوتا ہے۔ مچھلی کا وجود آپ کے سامنے ہے، سمندر کا وجود بھی آپ کے سامنے ہے۔ مچھلی کو پانی سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ دن ہو یا رات پانی کے ساتھ ہی اس کی دوستی جاری ہوتی ہے، سردی ہو یا گرمی وہ پانی سے جدا نہیں ہوتی۔ حضرت رومی فرماتے ہیں اے مومن، حالات سرد ہو یا حالات گرم ہو، تو نے اپنے اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، نبی پاک کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ فرمایا یہ دنیا ہے ایسی، حالات گرم بھی آتے ہیں، حالات ٹھنڈے بھی آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہجرت نہیں آئی، صحابہ کے اوپر ہجرت نہیں آئی، ہجرت آنے کے بعد پھر بدر کا دن نہیں آیا، بدر کے بعد پھر احد کا دن نہیں آیا، پھر احد کے بعد تبوک نہیں آیا، تبوک کے بعد پھر خندق نہیں آیا، خندق کے بعد پھر خیبر نہیں آیا، شیب ابی طالب نہیں آیا۔ حالات گرم بھی آئیں گے، حالات ٹھنڈے بھی آئیں گے۔ فرمایا حالات گرم ہو تو پھر بھی دین کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، جس طرح مچھلی پانی کے ساتھ جڑ کے رہتی ہے، چاہے دھوپ ہو وہ پانی کے ساتھ جڑ کے رہتی ہے، چاہے سایہ ہو وہ پانی کے ساتھ جڑ کے رہتی ہے، دن ہو وہ پانی کے ساتھ جڑ کے رہتی ہے، رات ہو وہ پانی کے ساتھ جڑ کے رہتی ہے، گرمی ہو وہ پانی کے ساتھ جڑ کے رہتی ہے، سردی ہو وہ پانی کے ساتھ جڑ کے رہتی ہے، دن ہو یعنی رات حالات اچھے ہو پھر بھی دین کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، رات ہو تو پھر بھی دین کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ فرماتے ہیں دیکھ بارش ہوتی ہے، مچھلی بڑی بڑی چھلانگ لگاتی ہے، خوش ہوتی ہے، اپنا منہ کھول دیتی ہے، پانی کی بوند، پانی کا قطرہ جب اس کے منہ کے اندر آتا ہے تو وہ رقص کرتی ہے، اچھلتی ہے، کودتی ہے۔ اے مسلمان، تیرا کھانا بند ہو گیا ہے اور اللہ نے تمہیں کلمہ دیا ہے، اور تیرا کھانا بند ہو گیا ہے، اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے، اور تیرا کھانا بند ہو گیا ہے، اللہ نے تمہیں درود و سلام دیا ہے۔ اگر روٹی نہیں ملی کلمہ تو تیرے پاس ہے، اگر روٹی نہیں ملی قرآن تو تیرے پاس ہے، اگر تجھے روٹی نہیں ملی تو نبی پاک تو تیرے پاس ہے۔ کہتے ہیں روٹی نہ دیکھا کر، قرآن کے ساتھ جڑ جایا کر، جس اللہ نے تجھے قرآن دے دیا ہے وہ روٹی بھی دے دے گا۔
حاضرین عزیز وقار، فرماتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو مچھلیاں اپنا منہ کھول لیتی ہیں، اپنا پانی کی بوندیں، پانی کے قطرے جب ان کے منہ میں پڑتے ہیں تو وہ چھلانگیں لگاتی ہیں، اچھلتی ہیں، کودتی ہیں، رقص کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں سردی ہو یا گرمی وہ پانی کے ساتھ ہی رہتی ہیں، اگر اس کو پانی سے الگ کر دیا جائے، نکال دیا جائے، کہتے ہیں وہ تڑپتی ہے، اپنا سر زور زور سے زمین پر مارتی ہے، اپنی پشت زور زور سے زمین پر مارتی ہے، اس وقت تک مارتی رہتی ہے جب تک اس کی موت واقع نہیں ہو جاتی۔ اگلی بات ذرا سننے اور سمجھنے والی ہے، اور توجہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں جب اس مچھلی کی بوٹی بوٹی کر دی جاتی ہے، بوٹی بوٹی کا قیمہ قیمہ کر دیا جاتا ہے، فرمایا جب وہ قیمہ کھا لیا جاتا ہے، کھانے والا کھا لیتا ہے، بوٹی کھا لیتا ہے، اس کا گوشت کھا لیتا ہے، کہتے ہیں اس کو پیاس بڑی لگتی ہے، اس کو پیاس بڑی لگتی ہے۔ کہتے ہیں انسانوں مچھلی سے سبق لے لو، مچھلی سے درس لے لو، اس نے مرنے کے بعد اپنے کھانے والے کو اپنے محبوب کا طالب بنا دیا، پانی کا طالب بنا دیا۔ فرمایا تو انسان ہے، تیرے پاس لوگ آتے ہیں، تو ان کو اللہ کا طالب کیوں نہیں بناتا؟ تو ان کو ختم نبوت کا طالب کیوں نہیں بناتا؟ تو ان کو عصمت صحابہ کا طالب کیوں نہیں بناتا؟ تو ان کو عصمت اہل بیت کا طالب کیوں نہیں بناتا؟ فرمایا چاہیے تو یہ تھا، زندگی تو زندگی رہ گئی، اور تیری قبر پر کوئی آتا تو وہ اللہ کی محبت کا سبق لے کر جاتا، تیری قبر پر آتا اللہ کی محبت کا درس لے کر جاتا۔ اگر نہ یقین آئے تو ابو بکر و عمر کی قبر دیکھ لے، اگر نہ یقین آئے تو کربلا والوں کی قبر دیکھ لے، اگر نہ یقین آئے امام ابو حنیفہ کی قبر دیکھ لے، امام مالک کی دیکھ لے، امام احمد بن حنبل کی دیکھ لے، امام شافعی کی دیکھ لے، شیخ عبد القادر جیلانی امام الاولیاء کی قبر دیکھ لے۔ اگر اتنا دور نہیں جا سکتا علی حجویری کی قبر پہ چلا جا، اگر ادھر نہیں جا سکتا تو جنگ کے اندر سلطان باہو کی قبر پہ چلا جا۔ ان ولیوں کی قبریں آج بھی اللہ کی محبت کا، اللہ کی معرفت کا درس دیتی ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، کہتے ہیں مچھلی تو اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتی ہے، تو اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے؟ حاضرین عزیز وقار، تقریر تو میں زبانی بھی کر رہا ہوں، کر بھی سکتا ہوں، اور بھی لوگ کہتے ہیں جی یہ خواہ مخواہ مرزائیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، خواہ مخواہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہماری زندگی نہیں، ہمارے بچے نہیں، جی ہمیں مرنا یاد نہیں، خواہ مخواہ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ قادیانی بھی کہتے ہیں کہ مولانا آئے تھے، وہ زبانی تقریر کر کے چلے گئے، بتاؤ انہوں نے کوئی حوالہ دکھایا ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آئیے میں یہ آپ کے سامنے چند ایک حوالہ جات بیان کرنے لگا ہوں کہ مرزا قادیانی نے اللہ رب ذوالجلال کے بارے میں کس کس انداز سے توہین کی ہے، اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا قادیانیوں سے جو اختلاف ہے وہ اپنی وجہ، بتاؤ غیرت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر تمہاری بیٹی کو کوئی گالی دے، بتاؤ غیرت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ یقیناً آپ یہی کہیں گے غیرت کرنی چاہیے۔ اگر باپ کے لیے غیرت کرنی ہے
ماں کے لیے غیرت کرنی ہے، بیٹی کے لیے غیرت کرنی ہے، بیوی کے لیے غیرت کرنی ہے، دوست کے لیے غیرت کرنی ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے اپنے رب کے لیے غیرت کرنی ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے، حکومت بھی دیکھے، حکومت بھی سنے، قادیانی بھی اس کو دیکھیں، آ کے سنیں سمجھیں، مسلمان بھی اس کو سنیں سمجھیں۔ قادیانی مرزا قادیانی کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ 64 کہتا ہے میں جانتا ہوں، اگر تو جانتا ہوتا تو رب کے بارے میں یہ کفر نہ پھونکتا، تو جانتا ہوتا تو رب کے بارے میں یہ کفر نہ پھونکتا۔ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ خدا جو ہمارا خدا ہے وہ ایک کھا جانے والی آگ ہے۔ مجھے بتاؤ اللہ کھاتا پیتا ہے؟ جی اپنا ایمان بتا لو، فرشتے لکھ رہے ہیں، فرشتے اللہ کھانے پینے سے، بولو اللہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے۔ میں نے کئی دفعہ قادیانیوں سے کہا مناظروں کے اندر کہ میں جانتا ہوں مرزا قادیانی ایک کھا جانے والی آگ ہے، تو مجھے کہا آگے سے مرزائی لیڈر نے کہ مولانا یہ تو آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، ہمارے لیڈر کو ایک کھا جانے والی آگ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ بدتمیزی ہے، میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو میں نے اس کو کتاب کھول کے دکھائی کہ جو الفاظ تو مرزا قادیانی کے بارے میں سننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ الفاظ رب کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو ہم بھی یہ سننے کے لیے تیار، ہم بھی یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کون ہے جو اپنے رب کی محبت کے لیے ان کے اوپر گہری نظر رکھے گا؟ ہاتھ کھڑا کرتے ہو؟ آئیے یہ میرے ہاتھ کے اندر ایک اور کتاب مرزا قادیانی نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، اس نے کئی مرتبہ اللہ کا نام لے لے کر اللہ کی توہین کی ہے۔ ہمارا ان سے جھگڑا عقیدہ ختم نبوت پر ہے رہے گا، لیکن اللہ کی ذات پر پہلے ہے، اللہ کی ذات پر پہلے ہے۔ مرزا قادیانی جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ کا گستاخ بے ادب تھا، اسی طرح اللہ رب ذوالجلال کا بھی گستاخ بے ادب تھا۔ ان سے ہمارا اختلاف اللہ کے لیے ہے اور جناب محمد الرسول اللہ کے لیے ہے۔ آئیے یقیناً آپ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت رکھتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب روحانی خزائن جو آپ دیکھ رہے ہیں، جلد نمبر 20 اور اس کا صفحہ 396 کہتا ہے اس خدا سے ڈرو جس نے میرے لیے یہ سب کچھ کر دکھایا، جس نے میرے لیے، گور صاحب، جس نے میرے لیے سب کچھ کر، اچھا جو سب کچھ کر دے اس کی عزت کرنی ہوتی ہے یا توہین کرنی ہوتی ہے؟ جی شاہ صاحب، جو سب کچھ کر دے، جو اس کی مولانا عزت کرنی ہوتی ہے، شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے، یہ توہین کرنی ہوتی ہے؟ جی عزت کرنی ہوتی ہے نا۔ سنیے ذرا یہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے اس خدا سے ڈرو، خود توہین کر رہا ہے، خود توہین کر رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ذرا غور کیجئے۔ کہتا ہے اس خدا سے ڈرو جس نے میرے لیے یہ سب کچھ کر دکھایا، وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ کہتا ہے وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ خود کہتا ہے میں چوروں کی طرح
لک لک کے آواں گا. میرے بھائیوں بزرگوں، آپ یہ عبارتیں نہیں سننا چاہتے، یہ آپ کی محبت ہے. اللہ سلامت رکھے. کیا میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے دل دیکھ رہا ہوں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ہونی چاہیے جی. ایمان کا تقاضا یہی ہے، اس تکلیف پر بھی میرا رب آپ کو اجر دے گا، میرا رب آپ کو اجر دے گا. جب دشمن کے کفر کو واضح کرنا ہو، دشمن کے کفر کو واضح کرنا ہو، پھر نقل کفر نباشد کہہ کے اس کا رد کرنا ہوتا ہے. اللہ کتنی بڑی ذات ہے. فرعون نے کہا آنا ربکم الاعلی، میں وڈا رب ہاں، میں وڈا رب ہاں. اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر او دے اس کفر نو نقل کر کے او دا رد کیتا. میں ایک مرزے دے سامنے کیا، مرزائی دے سامنے کیا کہ مرزا قادیانی کہندا ہے میں چوراں دی طرح آیا، میں چوراں دی طرح آیا. کہن لگا مولانا سنبھل کے گل کرو، جاگ کے گل کرو، اکھاں کھول کے گل کرو، تسی کیویں گل پہ کر دیو؟ چور اپنے آپ نو آکھنا اے توہین ہے، اے گستاخی ہے، اے بے ادبی ہے. تے مرزا اپنے آپ نو کیویں آکھ سکتا ہے کہ میں چوراں دی طرح آیا؟ میں آکھیا ہوئے مرزے دبارے ای الفاظ آکھن تیریاں اکھاں کھل گئیاں نے، مرزے دبارے ای الفاظ آکھن تیرا سینہ کھل گیا ہے، مرزے دبارے ای الفاظ آکھن تیرا گندا دماغ حرکت چاہ گیا ہے، مرزے دبارے ای الفاظ آکھے نے تیرا چہرہ لال سرخ ہو گیا ہے کہ مرزا اپنے آپ دی توہین کیویں کر سکتا ہے. آ کتاب ہی روحانی خزائن جلد نمبر 20 مرزا قادیانی آدھائے اللہ پاک آپ آتا ہے کہ میں چوراں دی طرح لک لک کے آواں گا. اوے ظالما، اگر مرزا اپنے آپ دی توہین نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک اپنی توہین کیویں کرتا ہے؟ جڑے الفاظ مرزے دوبارے آتا پیائیں استعمال کیتے جان او دی توہین ہے. او دی توہین تن سمجھ آ گئی ہے، رب دی توہین سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ زور سے اللہ انہن بخش دے، اللہ رحمتہ فرما دے، اللہ فضل فرما دے. دسیا ہے چوری کرنا حرام فعل ہے یہ حلال؟ جی حرام ہے نا. ایک حرام فعل دا ارتکاب اللہ تعالیٰ نو کرنا اور آخنا کہ اللہ آپ پیدا اے مرزیا میں چورا چھپ چھپ کے آساں. کتاب دیکھتے پہ ہو کہ نہیں؟ بولو. میں زبانی کلامی گل کرتا پہ یا حوالہ دکھا رہا ہوں؟ ذرا اپنے ضمیر دی شہادت دے دے سو، فرشتہ نے لکھوا چھڑ سو کہ ساڈا انہاں دے نال اختلاف کس وجہ تو ہے. ذرا زور دی بولو کس وجہ تو ہے؟ کس وجہ تو ہے؟ مرزا اللہ تعالیٰ دا گستاخ ہے. میں دسو اللہ دا گستاخ نو نبی آکھنا؟ جی اللہ دے گستاخ نو نبی آکھنا گستاخی ہے کہ نہیں؟ بے ادبی ہے کہ نہیں؟ آؤ مکے اور مدینہ دا نام سن کے کلیجے ٹھردے کہ نہیں؟ اللہ حاضری نصیب فرما. حاضری مکے اور مدینہ دا نام سن کے تواڈے کلیجے ٹھردن. آ میرے ہاتھ دے اندر مرزا قادیانی دی کتاب ہے جڑی ربوا چناب نگر تو چھپی ہے، لندن تو بھی چھپی ہے. اس کتاب دے اندر مرزا قادیانی آدھائے میری ساری زندگی کوشش رہی ہے میں کتاباں لکھین کہ مسلمان جڑے نے وہ حکومت برطانیہ دے سچے خیر خواہ اور وہ دے وفادار بن جان. آدھائے کہ میں حکومت برطانیہ دی اطاعت کرنا اپنے واسطے نجات سمجھدا. آدھا مرزا قادیانی اے لوگو مکے تے مدینے سن او چین او سکون او راحت نہیں ملدی جڑی گھر بہ کے حکومت برطانیہ دے زیر سایہ ملدی ہے. حضرت ہے جے والا
آدھا سن مرزائیاں نو مکے مدینے جا کے آکھیا ذرا مکے مدینے جا کے او سکون او چین نہیں ملدا جڑا گھر بیٹھے آیا حکومت برطانیہ دے زیر سایہ سن چین تے سکون ملدا ہے۔ اگر میرے برادر محترم مولانا شاہ صاحب گوہر صاحب میرے برادر محترم اگر انہاں دی زبان چو کوئی قادیانیاں دے بارے کوئی سخت الفاظ نکل جان تے آدم جی ویکھو اے ممبر رسول تے بہ کے گالاں پہ کڑدا ہے، اے بھری محفل دے اندر بہ کے ایسے سخت الفاظ پہ آدا ہے۔ اے نہ مرزائیاں دی ایک چلاکی ہے، اے نہ مرزائیاں دا ایک دجل ہے، اے نہ مرزائیاں دا ایک فریب ہے۔ 1857 دی جس ٹائم جنگ آزادی ہو رہی آئی 1857 دی جس ٹائم جنگ آزادی ہو رہی آئی مرزا قادیانی نو پوچھا گیا ہے حکومت برطانیہ دے نال جہاد کرنا چاہیے کہ نہیں، حکومت برطانیہ دے نال لڑائی کرنی چاہیے یا نہیں، اس ہاں نا دے اندر جواب نہیں دیتا، ہاں ناچ جواب دے چھڈیا لیکن دلیل نہ دے بیا۔ مرزا قادیانی آدھائے جڑا حکومت برطانیہ دے نال لڑائی دیاں گلاں کردے نے یا انہاں دے نال لڑدے نے، میں سچ سچ آدھا او حرامی نے، او حرامی نے۔ قادیانیوں تھانے اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے کہ مولوی صاحب ساڈے بارے یہ الفاظ آکھے نے، مرزا دے بارے یہ الفاظ آکھے نے، انصاف کرو، عدل کرو، اکھا رکھ دے ہو تے آ کے دیکھ لو، کان رکھ دے ہو تے سن لو، دماغ رکھ دے ہو تے غور کرو۔ جیڑا مسلمانوں نو آدھا پیا ہے کہ اے حرامی نے، میں دسو او دے اپنے حرامی ہون چ کوئی شک ہے؟ جی بولو، او دے اپنے حرامی ہون چ کوئی؟ جڑا حکومت برطانیہ دی مخالفت کرے آدھا او حرامی ہے، تے مولانا جڑا رب رسول دی مخالفت کرے بولو وڈا حرامی ہے۔ آؤ مرزائیوں تسی بھی سن دے پے ہو تے میں خوش ہو رہا کہ تسی بھی سن دے پے ہو، میں چاہتا بھی آسو کہ تسی سنو۔ تسی اگر جمعے تو بعد آ کے محفل گل بات کر لو، سوال پوچھ لو، اعتراض کر لو، میں قرآن و سنت دی روشنی اور مرزے دی کتاباں تھانوں دا جواب بھی دیساں انشاءاللہ العزیز۔ تواڈے نال اخلاق نال پیش آواں گے۔ آ جاؤ، آؤ اس کتاب دے اندر مرزا قادیانی نے اپنا مذہب دسیا ہے۔ آدھا میرا مذہب اے جیڑا میں بار بار تقریراں دے نال بھی تحریراں دے نال بھی مخلوق نو دسیا ہے، اپنی جماعت نو دسیا ہے، او اے کہ میرے مذہب دے دو حصے نو، ایک اللہ دی اطاعت کرنا، ایک حکومت برطانیہ دی اطاعت کرنا۔ ذرا گواہی دے سو اے بندہ حکومت برطانیہ دا ہے کہ نہیں جی؟ ذرا اچھی بولیا ہے، حکومت برطانیہ دا اے بندہ ہے۔ اے پوری جماعت قادیانی اے رب رسول دی وفادار نہیں بلکہ اللہ پاک دی قسم ہے، میرے سامنے اللہ رب ذوالجلال دا قرآن پیا ہے، میں اپنے ہاتھ دے اندر قرآن مجید پڑھ کے گلا دا پیا۔ مرزائی اس مسجد وچ آ جان، عدالت وچ آ جان، میں یہ ثابت کردا مرزا قادیانی دی کتاباں تو کہ اے رب رسول دے نہیں، یہ حکومت برطانیہ دی جماعت ہے۔ اور اس ٹائم اسرائیلی حکومت جڑی فلسطینیت ظلم پہ کر دیے، وہ اسرائیل دی فوج دے اندر قادیانی بھی برتھی نے، قادیانی بھی بولو، قادیانی بھی برتھی نے۔ کئی لوگ آتے ہیں جی مولانا اور تو کوئی گل نہیں، اے کلمہ پڑھ دینو تے کلمہ پڑھنے والے نو کافر نہیں آکھنا چاہیے،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے میرے ہاتھ دے اندر مرزا قادیانی دی کتاب ہے، او آدھا پیا ظالم کہ جڑا قرآن پاک وچ آیا محمد الرسول اللہ، کہندا اس تو مراد میں ہاں۔ آکھو مرزائیاں تے لعنت، آکھو مرزائیاں تے لعنت۔ انہاں دے کلمہ پڑھن دا کوئی اعتبار ہے جی؟ جڑا رب رسول نو گالاں کردا وہ تا کوئی اعتبار ہے جی؟ اچھا تقریر تا ختم کرن لگا، اے دسو تواڈے چوں کون ہے کہ جڑا حضرت فاطمہ الزہرا دی محبت دا ثبوت دے کے تھوڑا جہا ایک دکھڑا سن لوے؟ ہاتھ کھڑا کر دیو جی، کون ہے جی تواڈے چوں؟ کون ہے تواڈے چوں جی جڑا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایک دکھڑا سن لوے؟ کون ہے تواڈے چوں جڑا حضرت علی مرتضیٰ دے واسطے ایک دکھڑا سن لوے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دو، اذان ہونا لگی گئے۔ تواڈے چوں کون ہے جڑا حضرت حسن مجتبی دے واسطے دکھڑا سن لوے؟ تواڈے چوں کون ہے جڑا حضرت حسین شہید کربلا دے واسطے دکھڑا سن لوے؟ تواڈے چوں کون ہے جڑا پورے صحابہ دے واسطے ایک دکھڑا سن لوے؟ تواڈے چوں کون ہے جڑا اہل بیت بارے ایک دکھڑا سن لوے؟ اے دکھڑا ہوئے جڑا زمین نو ہلا دیندا ہے، اے دکھڑا ہوئے جڑا آسمان نو ہلا دیندا ہے، اے دکھڑا ہوئے جڑا گنبد خضرا دیاں دیواراں نو ہلا دیندا ہے، اے دکھڑا ہوئے جڑا حضرت فاطمہ دی قبر نو ہلا دیندا ہے، اے دکھڑا ہوئے جڑا حضرت علی مرتضیٰ دی قبر مبارک نو ہلا دیندا ہے، اے دکھڑا ہوئے کہ جڑا حضرت حسن مجتبی دی قبر نو ہلاندا ہے، اے دکھڑا ہوئے جڑا حضرت حسین شہید کربلا دی قبر نو ہلاندا ہے۔ ہائے ہائے، اے دکھڑا ہوئے جڑا حضرت فاطمہ الزہرا دی قبر نو ہلا دیندا ہے۔ تسی سمجھنا چاہو گے، سننا چاہو گے کہ مولانا وہ کیڑا دکھڑا ہے؟ آؤ میں تھانوں دکھڑا دسنا چاہنا۔ مرزا قرآن چکنا مرزا قادیانی آدھا ہے کہ میں مغرب تو بعد اپنے گھر دے اندر لیٹے ہوئے آنسو آدھا ہے کہ نبی پاک میرے کو آ گئے۔ ہائے ہائے، مرزا آدھا ہے کہ نبی پاک میرے کو آ گئے، پھر آدھا ہے حضرت علی بھی میرے کو آئے، مڑ آدھا ہے حضرت حسن بھی میرے کو آئے، مڑ آدھا ہے حضرت حسین بھی میرے کو آئے۔ ہائے اللہ، اگلی گل کراں تے کیویں کراں؟ زمین کمدی پئی ہے، آسمان کمدا پیا ہے، ہمت نہیں ہوندی پئی، حوصلہ نہیں ہوندا پیا۔ آدھا ہے کہ نبی پاک دے نال، حضرت علی دے نال، حضرت حسن دے نال، حضرت حسین دے نال حضرت فاطمہ الزہرا بھی سن۔ جدو فاطمہ الزہرا آئیاں تے میں اونا دیاں ران دے اتے سر رکھ کے لیٹ گیا۔ زور سے زور سے زور رہا زور دی حضرت فاطمہ الزہرا بس زور دی اکھو کی مرزائیاں تے زور دی مرزا قادیانی تے لعنت۔ اگر کون فاطمہ؟ او فاطمہ جنہاں نو نبی پاک نے آکھیا فاطمہ تو میرے جگر دا ٹکڑا ہے، او فاطمہ جنہ دے بارے آکھیا کائنات والے سن لو، جنہ تے راضی میں انہاں تے راضی، جنہ تے ناراض میں انہاں تے ناراض۔ ہائے ہائے، کون فاطمہ؟ او فاطمہ جڑیاں آدیاں سن تے نبی پاک کھڑے ہو کے انہاں نو چومدے سن، اپنی جان چھڑ دیندیاں، انہاں نو بہاندیاں۔ کون فاطمہ جنہاں نو نبی پاک نے جنتی عورتاں دا سردار آکھیا ہے؟ کون فاطمہ؟ حضرت علی مرتضیٰ دی عزت، حضرت علی مرتضیٰ دی قسمت، حضرت علی مرتضیٰ دی بہار فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ حضرت حسن دی اما فاطمہ، حضرت حسین دی
اما فاطمہ آئے نبی پاک نے قیامت والے دیہاڑے پوچھ لیا کہ اے میری امت دسو تہاڈی زندگی دے اندر نبوت دے ناں تے مرزا قادیانی اللہ نو گالاں کڈدا رہیا، نبوت دے ناں تے صحابہ نو گالاں کڈدا رہیا، نبوت دے ناں تے آل بیت نو گالاں کڈدا رہیا، نبوت دے ناں تے انبیاء نو گالاں کڈدا رہیا، نبوت دے ناں تے قرآن دیا دھجیاں اڑاندا رہیا، نبوت دے ناں تے حدیثاں بدلدا رہیا، نبوت دے ناں تے تاریخ بدلدا رہیا، نبوت دے ناں تے میری آل بیت نو گالاں کڈدا رہیا۔ میں دسو تہاڈی زندگی دے اندر مرزا قادیانی نے یہ آکھیا کہ اج حضرت فاطمہ الزہرا میرے کول آئیاں تے میں انہاں دی ران دے اتے اللہ استغفر اللہ سر رکھ کے لیٹ گیا، اے کاش مرزا شیطانہ کافرہ مرتدہ حکومت برطانیہ دیاں ہڈیاں چٹن والے کتیا ادو کاش تیرے تے زمین پھٹ گئی ہوندی، آسمان پھٹ کے ہوندا۔ اچھی آواز میں سارے کلمہ پڑھ لو، لا الہ محمد الرسول اللہ۔ قادیانیوں دے بارے کہاں کھول کے رکھ سو، اس جگہ دے بارے اس دشمن کچھ منصوبے بڑھائی ودا، دشمن کچھ منصوبے بڑھائی ودا ہے تے اس جگہ دے واسطے شاہ صاحب دی بڑی خدمات نے، بڑی تہاڈی بھی خدمات نے، انشاءاللہ اکھاں کھول کے رکھ سو، بولو جمعے تے آمدے رسو۔ اللہ جنہوں نے تیری محبت واسطے اتنا وقت دیتا ہے، انہوں نے دنیا آخرت دی کامیابیاں تو مالا مال فرما۔ سنتا پڑھ